السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اسپیشل ہے اس لیے کہ جو بندہ بھی تھوڑا سا گرومڈ ہوتا ہے، جو بندہ بھی تھوڑا سا عام لوگوں سے اپ گریڈ ہوتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ سوال آتا ہے اس کے ذہن میں۔ جو بندہ بھی تھوڑا سا اپ گریڈ ہوتا ہے عام لوگوں سے، اس کے بعد تھوڑا سا نالج زیادہ آتا ہے، یا جو تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، بیہائنڈ دا سین جا کر دیکھتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتا ہے، اس دنیا کو تھوڑا دیکھتا ہے، تھوڑا سا اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے، یا سمجھ لیں کائنات پر غور کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں بنایا گیا؟ وائی آئی ایم میڈ۔ تو یہ سب سے بڑا کویسچن ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکور کریں گے انشاءاللہ کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں بنایا گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اٹس نتھنگ بٹ اے ٹریش۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ یہ آخرت کے بدلے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، یعنی اس دنیا میں رہو، سروائیو کرو، کھاؤ پیو، اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ پیو، اس دنیا میں سروائیو کرو، کوئی کام کرنا ہے کرو، لیکن اس دنیا کا آپ نے طالب نہیں بننا، اس دنیا سے محبت نہیں کرنی، اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ دل میں جگہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، دل میں نہیں بسانا دنیا کو۔ اگر آپ نے دل میں بسا لیا تو آپ لوزر ہیں۔ اگر آپ نے اس دنیا میں سروائیو بھی کیا، 50 60 70 سال زندگی گزاری، پھر بھی آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بیٹھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو آپ ونر ہیں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ فرشتے کافی تھے عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کیونکہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں۔ ان کے پاس اختیار نہیں ہے بغاوت کرنے کا۔ ان کا سسٹم اور سافٹ ویئر اور الگوریتھم ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بالکل کوئی بھی بغاوت نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، ان میں سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی سٹیپ لے سکتا ہے۔ اسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اس میں اس کا نفس رکھا ہے جو اسے غلط طرف بھی لے جاتا ہے اور صحیح طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے اسے اختیار دیا اور اسے ایک ٹیسٹ میں ڈال دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ایک ٹیسٹ میں ڈال دیا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی اور موت کو ہم نے بنایا، زندگی اور موت کو، اور ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، تمہارا ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز دے دیے قرآن میں، حدیث میں، کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور یہ راستہ ہے، اس میں آپ کو بہت سی آزمائشیں آئیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے اور کون بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو پہنچ گیا بچتے بچاتے، جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، وہ ونر، اور جو راستے میں دنیا کا طالب بن گیا، جس کے دل میں دنیا کی محبت چھا گئی، وہ لوزر ہوگا۔ تو اس راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مال اور جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ یہ تمہاری منزل ہے اور یہ راستہ ہے، اس میں سے آپ کو ہم آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مال اور جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، ہم آپ آزمائیں گے ڈاؤٹ سے، ڈیزائر سے، نفسانی خواہشات سے۔ یہ آپ کی آزمائش ہے اور یہ راستہ ہے، اس سے آپ نے گزر کر جانا ہے۔ ان آزمائشوں سے لڑتے لڑتے، اپنے آپ کو بچتے بچاتے، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بتا دی ہیں کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے قرآن و حدیث۔ آپ نے بچتے بچاتے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے منزل تک پہنچنا ہے، اور اس منزل کے بعد آپ کو جنت ملے گی یا آپ کو جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے
کہ کون ان دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے پاس خلوص نیت کے ساتھ پہنچتا ہے، اسے اللہ پھر ہمیشہ کی زندگی دے گا، اللہ جنت دے گا جس میں حوریں ہوئیں گی، اللہ جنت دے گا جس میں ہر چیز ہوگی۔ تو اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ بھائی جن کا سوال تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اس قید خانے میں ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنا پڑتی ہیں، جبکہ کافر کو نہیں کرنا پڑتی۔ آپ دیکھیں گے آپ اٹریکٹ بھی ہوں گے، آپ متاثر بھی ہوں گے سیلیبریٹیز سے اور ایکٹرز سے اور ان لوگوں سے جو لبرلز ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ متاثر بھی ہوں گے، لیکن وہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے خرید لیا آخرت کے بدلے، اور ایٹ دی اینڈ وہ خسارے میں ہیں۔ ان کے لیے صرف دنیا کی زندگی ہے، لیکن اللہ ہمیں آخرت کی زندگی بھی دے گا ہم اگر اس ٹیسٹ کو پاس کر کے ایلیجیبل ہو جائیں جنت کے لیے۔ تو بالکل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے متاثر نہیں ہونا، آپ نے بالکل انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ وہ ٹیسٹ سے بھاگ گئے ہیں، وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، جو اللہ نے آزمائش دی تھی انہیں وہ اس آزمائش پہ پورا نہیں اترے، اور آنے والے وقت میں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اسکوپ نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ جو ٹیسٹ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ٹیسٹ کو پاس کرنے میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اسکوپ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمارا یہ ٹیسٹ ہے، اس میں ہم نے کوالیفائی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، یہ ہمارا گول ہے۔ آپ بے شک دنیا میں سروائیو کریں، دنیا کی زندگی میں جو آپ کو سہولیات ملتی ہیں انہیں بھی انجوائے کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اصل میں مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد میں بہت سی مشکلات آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، خوف سے، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر سے، مالوں جانوں کی کمی سے، اور بہت سی اور آپ پہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور پھر اللہ آپ کو انعام دے گا، اللہ آپ کو جنت دے گا، اللہ آپ کو حوریں دے گا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے۔ اب پتہ تو چل گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس بچتے بچاتے پہنچ جانا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اس مقصد میں بغیر ڈسٹریکٹ ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، جنت کے لیے کوالیفائی کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت دے، اسے حوریں دے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس کے لیے 5 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے، جس کے دل میں تقوی کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو گناہ جس کے دل میں کھٹکتا ہے، جس کے دل جب وہ نیکی کرتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، گناہ کھٹکتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ جہاں اللہ اسے جس وقت جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ بندہ وہاں حاضر ہے، یہ نشانی ہے کہ اس بندے میں تقوی ہے۔ اذان ہوتی ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے مسجد میں، بندہ مسجد میں پہنچ گیا، یہ تقوی ہے۔ فحاشی اور بے حیائی سامنے ہے لیکن بندہ کنٹرول کر جاتا ہے، یہ تقوی ہے۔ بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے اور اس سچویشن میں رکھیں گے جس میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اتنا آپ میں تقوی زیادہ ہے، اتنا آپ پرہیزگار زیادہ ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے، اور اس کی اہمیت ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس میں کتنا ڈر ہے اللہ کا، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کی ملی محبت کتنی ہے، اور تمہارے اعمال کتنے خالص ہیں، تمہاری نیت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی آپ کے پیسے کو، آپ کی دولت کو، آپ کے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں تقوی کتنا ہے، اس میں اللہ کتنا بسا ہوا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، اس میں دکھاوا تو نہیں ہے، اس میں کوئی اور آپ کی ریزن تو نہیں ہے دنیاوی، اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں اعمال یا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔
تو اعمال آپ کے اچھے ہونے چاہیے، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں بڑھیں گی اور آپ جنت کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے۔ ساتھ ہی اخلاقیات ہونی چاہیے آپ میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے بہتر ہوا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو پورے کریں، عبادات میں بہت آگے ہوں، اعمال بھی اچھے کریں، لیکن اخلاق آپ کا، لوگوں کے ساتھ لین دین آپ کا اچھا نہ ہو، یہ بھی بری بات ہے۔ تو اپنی اخلاقیات کو بھی بہتر کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا لین دین ہونا چاہیے آپ کا، سب کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا کام، علم حاصل کریں۔ اتنا علم آپ کو بیسک ہونا چاہیے کہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، یعنی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہو کہ کس طرح میں نے بچتے بچاتے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم علمی کی وجہ سے آپ کئی ایسے کام کر رہے ہوں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے، تو جب اللہ آپ کو پکڑے گا پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے۔ تو آپ علم حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ رب کے نام سے، یعنی علم حاصل کر۔ اور علم حاصل کرنا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بیسک آپ کو علم ہونا چاہیے دین کے بارے میں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عبادات ہیں، کیسے عبادت کرنی ہے، یہ بیسک علم ہے۔ اور اس کے بعد اپنی فیلڈ کے مطابق آپ کو نالج ہونا چاہیے، اپنی فیلڈ میں۔ یعنی اگر میں دعوت کا کام کروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ دائی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ دائی کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے دائی کو کیسا ہونا چاہیے، دعوت دینے والے کو، اسلامک سپیکنگ کرنے والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک عالم کی، ایک شیخ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میری چونکہ یہ فیلڈ ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو کاروبار کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، یعنی بیسک آپ نے نالج لینا ہے حلال اور حرام کا، عبادات کے بارے میں، اس کے بعد عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، یہ بیسک نالج ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی فیلڈ کے بارے میں ایکسپرٹ ہونا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے کاروبار کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کاروبار کیا یہ والا۔ اس کے بعد آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے، اور اسے ہی نالج اور علم کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ چل جائے گا، اور پھر یہ جو منزل آپ نے طے کرنی ہے، اس راستے سے گزر کر جانا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز آپ فالو کریں گے تو ونر ہوں گے۔ اب ایک پلیئر ہے، وہ گیم میں کھیل رہا ہے، اگر اسے رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہی نہیں پتہ تو وہ جیت سکتا ہے گیم، وہ ہار جائے گا۔ تو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ بہت ہونا ضروری ہے، اور اس فیلڈ میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو علم کہتے ہیں، یعنی علم حاصل کریں، بیسک علم حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنی فیلڈ کے بارے میں۔ نمبر 4، چوتھا کام آپ نے کرنا ہے کہ حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق کو بھی، ہیومن رائٹس کو بھی، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی جو زیادتیاں آپ نے بندوں کے ساتھ کی ہیں، جو ظلم بندوں کے ساتھ کیے ہیں، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ بندے بڑی بڑی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کریں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا رویہ نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ کچھ نمازی پرہیزی ایسے بندے بھی ہیں جو باہر تو بڑی نماز، بڑا روزہ کرتے ہیں، گھر میں انہوں نے اپنی بیگم کی، اپنے بچوں کی، ان کی لائف کو برباد کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ نمبر 5 اینڈ لاسٹ، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہر وقت آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر کوئی دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آنے والے وقت میں میرا کیا اسکوپ ہوگا اللہ کے یہاں۔ ہر کوئی اپنا چیک اینڈ بیلنس کرے، ہر روز چیک اینڈ بیلنس کرو کہ میں نے آخرت کی تیاری کی ہے، یعنی آج کے دن میں نے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے میری نیکیاں بڑھی ہیں یا میرے گناہ معاف ہوئے ہیں، آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس کریں، روز رات کو سوچیں، دیکھیں کہ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ چیک اینڈ بیلنس کریں، ہر کوئی دیکھے کہ میں نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھیں ہر وقت کہ آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ 5واں کام آپ نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اس میں یہ آزمائش ہے، ہم نے اس سے گزر کر جانا ہے اللہ کے پاس۔ نمبر 2، ہم نے زندگی کا مقصد ڈسکور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، اور بچتے بچاتے
اس راستے سے گزرتے ہوئے جس راستے میں اللہ نے بہت سی آزمائشیں بھی رکھی ہیں، اللہ آپ کو آزمائے گا بھی، ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس میں بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ کریں ہی نہ اور جنگل میں جا کر آباد ہو جائیں۔ دنیا میں آپ نے سروائیو کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز میں رہتے ہوئے آپ نے اس دنیا میں سارا وقت گزارنا ہے ایک مسافر کی طرح۔ آپ نے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا، دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی، دل میں جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے دل میں۔ نمبر 3، یہ تو پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیسے بچیں اور کس طرح کوالیفائی کریں جنت کے لیے، کس طرح کوالیفائی کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے 5 پوائنٹس بتائے۔ سب سے پہلے تو عبادات کریں اللہ تعالیٰ کی، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تقوی اختیار کریں۔ نمبر 2، دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، نیک اعمال جتنے ہو سکتے ہیں کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اخلاقیات اچھی ہونی چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، علم حاصل کریں تاکہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ چلے کہ کس طرح میں نے کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے، وہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا آپ علم حاصل کریں گے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھیں، بندوں کی بھی پرواہ کریں، کیونکہ اللہ معاف نہیں کرتا بندوں کے حقوق، اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق جب تک وہ معافی نہ دیں، تو بندوں کے حقوق کا بھی آپ نے خیال رکھنا۔ نمبر 5 اینڈ لاسٹ، آخرت کی تیاری کریں، ہر وقت موت کو یاد کریں، موت کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کی زندگی کے لیے طالب رہیں، دنیا کی طلب آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی رہی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔